آیت نمبر 33، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہستفا چن لیا ہے آدم علیہ السلام کو، وہ نوح علیہ السلام کو، وہ آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، وہ آل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ قرآن پاک میں 3 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی چیز کے چن لینے کے لیے، سلیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں ایک لفظ اختیار ہے جو کہ خیر سے ہے، جیسے کہ ہم اپنی اردو زبان میں بھی بولتے ہیں کہ آپ کو ان دونوں باتوں میں اختیار ہے کہ آپ جس کو بہتر سمجھتے ہیں اس کو اختیار کر لیں۔ دوسرا لفظ اشتباہ کا ہے جو کہ جبن سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹیکس جمع کرنا، اور ٹیکس ہر ایک انسان سے جمع نہیں کیا جاتا۔ جس میں قابلیت اور صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ٹیکس دے سکتا ہے، اسی سے ٹیکس لیا جاتا ہے، تو کسی کو اس کی قابلیت کی وجہ سے چن لینا جو ہے وہ اشتباہ ہوتا ہے۔ تیسرا لفظ استفا آیا ہے جو کہ صفیون سے ہے، اور صفی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بہت خالص ہونا، پاکیزہ ہونا اور بلند ہونا، مقام ہونا۔ تو گویا کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے عموماً استفا کا لفظ قرآن پاک میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جن ہستیوں کو نبی بننے کے لیے چنا جاتا ہے وہ بہت پاکیزہ ہوتی ہیں، بہت خالص ہوتی ہیں، اور صفی کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو محض اپنی پسند کی وجہ سے پسند کر لینا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پسند کیا ہوتا ہے نبی بننے کے لیے، تو یہ محض اللہ تعالیٰ کی پسند ہوتے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں ترتیب بتائی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام ہے، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام آتے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام سے آگے اسماعیل علیہ السلام آپ کے بیٹے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام آپ کے بیٹے ہیں۔ تو اسحاق علیہ السلام سے جو آگے انبیاء کی ایک چین چلتی ہے، اس میں پھر آل عمران کا ذکر آتا ہے۔ آل عمران کے بارے میں 2 طرح کے قول ملتے ہیں کہ عمران جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام ہے، اور عمران مریم علیہ السلام کے والد کا بھی نام تھا۔ پھر لفظ عمران جو ہے یہ ہبرو زبان کا لفظ کہا جاتا ہے، اور یہ 2 حروف سے مل کر بنا ہے، ام اور ران سے۔ ام جو ہے وہ لوگوں کو کہا جاتا تھا، یعنی کہ عام لوگ، ہماری اردو زبان میں بھی عام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسرا ران یا رام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کی بلندی ہونا، بڑائی ہونا، اونچائی کا ہونا۔ تو گویا کہ عمران کا مطلب بنا کہ جو لوگوں میں بہت اعلیٰ مقام والے لوگ تھے، حیثیت رکھنے والے جو لوگ تھے۔ اسی سے لفظ عمر بھی بنتا ہے، اور عمر کا مطلب ہوتا ہے کہ حفاظت کرنا، خیال رکھنا، آباد رکھنا، زندگی والا ہونا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ تمہیں لمبی عمر دے، تو یہ عمر کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ اسی سے لفظ جو ہے وہ عمارت بھی نکلتا ہے، کیونکہ عمارت کو بھی تعمیر کیا جاتا ہے، اونچا کیا جاتا ہے، اور ایون یہ کہ تعمیر کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آل عمران کو بہت عزت دی تھی کہ انہیں تمام جہان والوں کے اوپر فضیلت دی گئی تھی، اور تمام جہان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنی بھی باقی ساری قومیں یا لوگ آباد تھے، ان سب پہ اس خاندان کو خاص فضیلت حاصل تھی۔